مسیحی دجال کا خروج۔ دجال سب سے بڑا فتنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے بارے میں اس کا بہت اندیشہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا، ڈرایا اور آگاہ فرمایا، اس لیے کہ دجال کے ساتھ بہت سے عظیم فتنے اور شبہات ہوں گے، حتیٰ کہ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کون ہوگا؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کچھ ایسی طاقتیں دے گا جو اس کے سوا نوع بشر میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی آزمائش و امتحان کے لیے اسے یہ طاقتیں عطا فرمائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں متنبہ کیا ہے کہ ہم اس کی گمراہیوں کو اختیار نہ کریں۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی جسمانی اور اخلاق کی علامات سے بھی آگاہ فرمایا ہے۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے بارے میں معلومات رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کسی چیز کے بارے میں علم رکھنا اس کے بارے میں جہالت سے کہیں بہتر ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شر کے بارے میں سوال کیا کرتے تھے کہ کہیں اس میں مبتلا نہ ہو جائے۔ جب ہم دجال کی صفات، علامات اور اس سے محفوظ رہنے کے طریقے معلوم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچا لے گا انشاءاللہ۔ اس کا نام مسیحی دجال کیوں ہے؟ دجال کو مسیح اس لیے کہا گیا ہے کہ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، وہ کانا ہوگا اور ایک ہی آنکھ سے دیکھ سکے گا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اس کا نام مسیح اس لیے رکھا گیا ہے کہ وہ ساری زمین میں گھومے اور چلے پھرے گا۔ بعض نے کہا ہے مسیح نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے نصف چہرے پر نہ آنکھ ہوگی اور نہ ابرو۔ اس کا نام دجال اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کا کام دجل و فریب کرنا، ہیلے بازی سے کام لینا، حقائق چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ دجل بہت بڑے جھوٹ کو کہا جاتا ہے، وہ بہت بڑے دجل و فریب سے کام لینے والا، بہت جھوٹ بولنے والا اور بہت بڑا متکبر ہوگا۔ دجال کا دعویٰ کیا ہوگا؟ دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ رب العالمین ہے، وہ لوگوں سے اپنی ذات پر ایمان لانے کا مطالبہ کرے گا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ دجال کے پاس بہت سے شبہات اور ہیلے ہوں گے جن کی مدد سے وہ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کرے گا۔ ابن سیاد کا قصہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں ایک یہودی لڑکا تھا جس کا نام ابن سیاد تھا۔ وہ بھی ایک معمہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس کے دجال ہونے کے بارے میں تردد تھا۔ اس کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جس کی تفصیل کچھ اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عمر بن خطاب اور چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ابن سیاد کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے اسے بنو مغالہ کے ایک قلعے کے پاس لڑکوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے پایا۔ اس وقت ابن سیاد قریب البلوغ تھا۔ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا اس وقت پتہ چلا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس کی پشت پر مارا۔ اس کے بعد ابن سیاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان اس طرح کا مکالمہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے آپ کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین یعنی اہل عرب کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر ابن سیاد نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاتا ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابن سیاد سے ایک اور سوال کیا اور فرمایا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تو معاملہ تجھ پر خلط ملط ہو گیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے تجھ سے پوچھنے کے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے، یعنی میں نے اپنے دل میں ایک لفظ سوچ رکھا ہے، تم اسے معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ وہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں دخان کا لفظ چھپا رکھا تھا۔ ابن سیاد نے دخان کہنے کی کوشش کی لیکن اسے یہ لفظ ادا کرنے کی توفیق نہ ملی، اس لیے اس نے دخان کے بجائے دخ دخ کہہ دیا۔ دراصل ابن سیاد کے پاس کچھ جن تھے جو اسے چیزوں کی خبر دیتے رہتے تھے۔ جن بھی اس لفظ کو صحیح معلوم نہ کر سکے
جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل میں چھپایا ہوا تھا۔ ابن سیاد نے کہا وہ دکھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابی بن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجوروں کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کمبل اوڑے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا ارے صاف، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے، تو اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد مجھے دو سچے اور ایک جھوٹا یا دو جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ ہم حج یا عمرے کے سفر پر روانہ ہوئے۔ ابن سیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا۔ کہنے لگا ابو سعید پیو۔ میں نے کہا موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن سیاد نے کہا ابو سعید لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں مجھے دجال بتاتے ہیں، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو ہو، لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ابو سعید تم تو حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا، اس کی اولاد نہیں ہوگی، جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت و بربادی ہو۔ ابن سیاد کے بارے میں صحیح موقف۔
ابن سیاد مسیحی دجال نہیں تھا، بلکہ وہ ہیلے باز دجالوں میں سے ایک دجال تھا۔ اس کے پاس کہانت تھی اور شیاطین اسے بعض چیزوں کے بارے میں آگاہ کر دیتے تھے۔